लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत के वजीर के.टी. रामाराव ने फ्रांसीसी ताजरों को तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके तलाश करने की दावत दी है, क्योंकि रियासत फ्रांसीसी कंपनियों बिलखुसूस छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों SMEs के लिए एक वक्फ सनती क्लस्टर तैयार करने तैयार है। पेरिस में एम्बिशन इंडिया बिजनेस फोरम में एक अहम खिताब करते हुए वजीर ने सरमायाकारों के लिए दोस्ताना पॉलिसियों और रियासत में मौजूद सनती माहौलियात निज़ाम के बारे में बात की। इस बावकार कॉन्फ्रेंस के सेशन का मौजू था तरक्की, कोविड के बाद के दौर में हिंद फ्रांस के ताल्लुकात के मुस्तकबिल का मसूदा तैयार करना। अगरचे कौमी पॉलिसियाँ वाक़तन मरकजी हुकूमत का इस्तेहकाक है, हमारे वफाकी ढांचे में रियासतों को जमीन की अलॉटमेंट, मंजूरियों और इजाजतों की फराहमी, कंपनियों को तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत हासिल करने में मदद करने, तरजीही खरीदारी की पॉलिसियाँ वगैरह जैसे मुतअद्दिद ऑपरेशनल मसाइल में काफी खुद मुख्तारी हासिल है। TSI पास के बारे में बात करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि हमारा तेलंगाना मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत है। हमारी पॉलिसी खुद सर्टिफिकेशन की इजाजत देती है और कानून के जरिए 15 दिन की मंजूरी का वादा भी करती है, और अगर हम 15 दिन की विंडो के अंदर डिलीवर नहीं करते हैं तो 16वें दिन ये मंजूर शुदा समझा जाता है। The companies get the much required human resources, capable human resources, preferential procurement policies, etc. Today I'm happy to share with you, I'm very proud to share with you that I come from the state of Telangana, which is one of the most progressive, one of the most dynamic states in India, and the kind of reforms that we have been able to carry out in the last few years is something that is beyond the imagination and beyond the ask of the national government, that is India. Telangana is the youngest state in India. The Constitution of India allows for the formation of new states. Our state was formed about 7 years ago. In the last 7 years, under the leadership of our Honorable Chief Minister, the very dynamic Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, we have been able to bring out a number of very, very unique reforms. Why? And we have been able to take care of a number of legacy issues that typically bog the industry down, the investors down. The one thing that I would like to quickly give you so that you get a perspective, a sense of the progressive nature of the state of Telangana. If you look at the state of Telangana, our population is about 2.5% of India, but our contribution to GDP. कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश M. भागवत IPS रचाकुंडा कमिश्नरेट ने कहा है कि नया सवेरा एक मंशियात की लत से निजात का प्रोग्राम जल्द ही रचाकुंडा कमिश्नरेट में दोबारा शुरू किया जाएगा। बच्चों, नौजवानों और तलबा को मंशियात के इस्तेमाल से दूर रखने के मकसद से रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट ने अमृता फाउंडेशन सोसाइटी के इश्तिराक से 2017 में मंशियात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम नया सवेरा शुरू किया था। उन्होंने बहुत से बच्चों और तलबा को गैर कानूनी मंशियात के इस्तेमाल से मुत्तलिक मसाइल के बारे में आगाही हासिल करने में मदद की। इस प्रोग्राम ने कामयाबी के साथ स्कूलों, कॉलेजों और हॉटस्पॉट में आगाही सेशन का इनेकाद किया। बहुत से तलबा की काउंसलिंग की गई। मंशियात के इस्तेमाल पर एक मुख्तसर फिल्म मारुलोकम, जिसकी हिदायतकारी शशांक रामानुजपुरम ने की है, वो भी रिलीज की गई। मीडिया से बात करते हुए CP ने कहा है कि गैर कानूनी अद्वियात का इस्तेमाल किसी की सेहत को खराब कर सकता है। उन्होंने कहा है कि मंशियात का इस्तेमाल मुआशरे में एक घिनौना जुर्म है। NDPS एक्ट के तहत दफा 31A के तहत बार बार होने वाले जुराइम के लिए सजाए मौत है। CP ने सप्लाई चेन में शामिल अफराद को खबरदार किया कि उन्हें अदलिया से संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। स्मगलरों के खिलाफ PD एक्ट इस्तेमाल किया जाएगा और नजर रखने के लिए मुश्तबा शेड्स खोले जाएंगे। NDPS एक्ट के तरीक़ेकार के मुताबिक मंशियात के फरोख्त से हासिल की गई जायदाद कानूनी तौर पर जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मंशियात का इस्तेमाल हर एक की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए खतरनाक है। CP ने कहा है कि नया सवेरा के दोबारा आगाज के एक हिस्से के तौर पर रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट अमृता फाउंडेशन सोसाइटी की देविका रानी के साथ मिलकर मुंतखब स्कूलों, कॉलेजों और हॉटस्पॉट ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेदारी के प्रोग्राम मुनाकिद करने जा रही। CP ने मजीद कहा है कि सेशंस के दौरान तलबा को किसी भी तरह से मंशियात के इस्तेमाल से
خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کاؤنسلنگ دی جائے گی۔ سی پی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہفتے میں ایک بار منگل کو بھی نشے سے نجات کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ جس کسی کو بھی منشیات کے بارے میں معلومات ہوں وہ 9490617111 پر مطلع کر سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ناگپور جانے والا ایک اشوک لیلینڈ منی وہیکل سیز کر کے اس وہیکل سے 110 kg گانجا برآمد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 موبائل فون اور 1100 کیش بھی سیز کیا ہے۔ تقریباً 18,500,000 روپے 18,50,000 کا یہ سامان یہاں پہ برآمد ہوا ہے۔ یہ جو گینگ ملا ہے ہمیں، گینگ کا جو پرمکھ سوتردار ہے اس کا نام ہے لمبارام سولنکی۔ یہ جودھپور راجستھان کا رہنے والا ہے، اور اس کا ساتھی کرشنا رام کر کے یہ بھی راجستھان کے جالور ضلع کا رہنے والا ہے۔ یہ لوگوں کو وشاکھاپٹنم کے ماڈگولا ایریا سے ایک بالنا کر کے شخص ان کو گانجا سپلائی کرتا ہے، اور یہ گانجا ایک اتر پردیش کا رشید نام کے آدمی کو یہ لوگ ناگپور میں جا کے مہاراشٹر کے پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ بلدیہ عوامی مسائل پر ہی نہیں بلکہ سرکاری معاملات کی یکسوئی کے تعلق سے بھی شاید اپنی روش نہیں بدلتا۔ 400 سالہ قدیم تاریخی شہر حیدرآباد جو میونسپل کارپوریشن سے گریٹر حیدرآباد میں بدل گیا، لیکن تعجب کہ ابھی تک بلدیہ کے یہاں ٹیکس کا کوئی واضح ریکارڈ نہیں آیا۔ تجارتی علاقوں اور رہائشی علاقوں سے حاصل ہونے والے ٹیکس کی کیا مقدار ہے، اس کا پتہ لگانے میں بلدی حکام مسلسل ناکام ہو رہے، جس کے سبب کئی تجارتی ادارے ابھی بھی رہائشی ٹیکس ادا کرتے ہوئے بلدی خزانے کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہ انکشافات کمشنر کے حالیہ اقدام کے وجہ منظر عام پر آئے۔ حالیہ دنوں نے ریاستی حکومت کی جانب سے تجارتی علاقوں کی جائیدادوں پر 5% ٹیکس عائد کیا، اور تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے حکومت نے اس سڑکوں اور علاقوں کو کمرشل رتبہ دیا، جس کے بعد جی ایچ ایم سی کے کمشنر لوکیش کمار نے سڑکوں کا سروے کروایا۔ اس بات کا انکشاف ہوا کہ چند بل کلیکٹرز اور ٹیکس انسپیکٹر کی بدعنوانیوں کے سبب ایسے حالات پیدا ہوئے۔ سروے کے مطابق شہر میں جن مکانات سے ٹیکس حاصل ہوا ہے ان کی تعداد 17 لاکھ ہے۔ 118 کمرشل علاقوں سڑکوں پر موجودہ مکانات کی تعداد 40,000 ہے۔ سروے کے مطابق ٹیکس ادا نہ کرنے والے 2,000، کم ادا کرنے والے 10,000۔ اس کے علاوہ کمرشل تجارتی مصروفیت کے باوجود رہائشی ٹیکس ادا کرنے والے 2,000 کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ شہر میں کتنے مکانات ہیں اور ان سے حاصل ہونے والے ٹیکس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ ہر سال عہدیدار صرف ٹیکس کا نشانہ بڑھاتے ہیں۔ عام طور پر سروے ٹیکس انسپیکٹرز اور بل کلیکٹرز کے ذریعے کروایا جاتا ہے، لیکن لوکیش کمار نے اس اقدام میں احتیاط کرتے ہوئے سروے انجینئرنگ اور ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں سے کروایا اور تمام تر تفصیلات کو ٹیب میں درج کروایا گیا۔ زیر تعمیر عمارتوں، موجودہ عمارتوں میں کمرشل اور رہائش کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اجازت حاصل کرنے والی بغیر اجازت اور اجازت کے باوجود زائد منزلیں تعمیر کرنے والی تمام عمارتوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ امکان ہے کہ خلاف ورزی کرنے والی عمارتوں کو عنقریب نوٹسیں جاری کی جائیں گی۔ سیون ٹاؤنز روڈ پر ہفتہ وار بازار سبزی فروشوں کی وجہ سے ٹریفک کا معمول مسافروں اور رہائشیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا۔ مصروف اوقات کے دوران بازار جہاں سینکڑوں دکاندار سٹال لگاتے ہیں اور سڑک پر سبزیاں بیچتے ہیں، زیادہ تر ٹریفک میں خلل کا باعث بنتے ہیں۔ خریدار اپنی گاڑیاں مین روڈ پر کھڑی کرتے ہیں، جس سے دوسرے مسافروں کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ سڑک جہاں گلی بازار لگ رہا وہ سب سے بڑا حصہ ہے جو گولکنڈہ
قلعہ، شیخ پیٹ اور نیکنامپور اور کئی دیگر علاقوں اور کالونیوں کو جوڑتا ہے۔ ایک مسافر مجاہد ٹریفک جام میں 40 منٹ تک پھنس گیا کیونکہ سڑک پر بہت سے دکاندار تھے، یہاں تک کہ خریداروں نے ٹریفک میں خلل ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ میں دفتر سے واپس آ رہا تھا، مجھے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا لیکن پھنس گیا ہوں۔ ایک اور مسافر نے مطالبہ کیا کہ سبزی بازار کو الکاپور شیخ پیٹ روڈ پر منتقل کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہو رہا۔ حال ہی میں کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی خیرآباد زونل کمشنر سے ملاقات کی اور بازار کو منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم کارپوریشن کی جانب سے کوئی فیصلہ یا کارروائی اب تک نہیں کی گئی۔ ٹی وی میزبان و اداکارہ انسویا نے ریاست کے کچھ اسکولوں کے رویے پر اپنا غصہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اسکول انتظامیہ اپنے طلبہ کے والدین پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور انہیں اسکول بھیجنے کے لیے کہہ رہے۔ اداکارہ نے زور دے کر کہا کہ غلط اسکول انتظامیہ بھی اسکول جانے والے طلبہ کی صحت کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرا رہی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ریاستی وزیر صنعت کے ٹی آر سے اس مسئلے پر شکایت درج کروائی اور کہا کہ کے ٹی آر ہم سب نے شروع میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی پیروی کی تھی۔ کووڈ وائرس کے کیسز کی تعداد میں کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو ہٹا دیا گیا۔ ملک میں کووڈ ویکسینیشن مہم بھی تیزی رفتاری سے جاری ہے، تاہم ان بچوں کا کیا جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے؟ اسکول انتظامیہ والدین پر این او سی جمع کرانے کے لیے کیوں دباؤ ڈال رہے کہ اگر بچوں کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ مجھے بتائیں یہ کیسا انصاف ہے؟ انسویا نے اس امید کے ساتھ اپنا ٹویٹ ختم کیا کہ وزیر اس معاملے کو دیکھیں گے اور جیسا کہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ضلع پیداپلی کے راماگنڈم این ٹی پی سی ذخیر آب پر قائم 100 میگا واٹ کے تیرتے سولار پلانٹ نے برقی پیداوار کا آغاز کر دیا۔ کورونا کے پیش نظر تعمیری کاموں میں کچھ تاخیر ہوئی، باوجود اس کے گزشتہ 2 مہینے سے جنگی خطوط پر کام انجام دیا گیا۔ پہلے 17.5 میگا واٹ برقی پیداوار کے لیے منظوریاں حاصل ہوئیں، جس کے بعد کمرشل آپریشن کا آغاز ہوا۔ سدرن ریجن لوڈ ڈسپیچ سینٹر سے مارکیٹ میں برقی سربراہ کی جائے گی۔ پلانٹ کے جملہ 40 بلاکس ہیں، جن میں ہر ایک بلاک کی گنجائش 2.5 میگا واٹ ہے۔ 7 بلاکس کو تیار کرتے ہوئے برقی پیداوار کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں این ٹی پی سی تلنگانہ پروجیکٹ کے سی بی ایم سنیل کمار، جنرل مینیجرز سومیندر داس، پی جیت پال، پی کے لارڈ، انل کمار، موہن ریڈی، ایچ آر ہیڈ وجے لکشمی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ تجربہ کار اداکار یوسف حسین ہفتے کو 73 سال کی عمر میں کووڈ-19 سے انتقال کر گئے۔ ان کے داماد اور فلم ساز ہنسل مہتا نے بتایا کہ وہ ممبئی کے لیلاوتی اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں صبح ان کی موت ہو گئی۔ یوسف حسین کی موت نے ان کے خاندان اور فلمی برادری کے دوستوں کو سوگوار کر دیا۔ یوسف حسین کی بیٹی سفینہ سے شادی کرنے والے ہنسل مہتا نے ایک جذباتی انسٹاگرام پوسٹ میں اپنے سسر کے لیے سوگ کا اظہار کیا۔ انہوں نے یوسف حسین کی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ کس طرح انجہانی اداکار نے ان کی 2012 کی فلم شاہد کو مکمل کرنے میں ان کی مدد کی، جس میں راج کمار راؤ شامل تھے جب وہ پریشان تھے اور فلم ساز کے طور پر ان کا غیر موجود کیریئر تقریباً مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ ہنسل مہتا نے شیئر کیا کہ یوسف حسین ان کے لیے باپ کی طرح تھے۔ اپنے سسر کو جذباتی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہنسل مہتا نے لکھا، میں نے شاہد کے 2 شیڈیول مکمل کر لیے تھے اور ہم پھنس گئے۔ میں پریشان تھا، ایک فلم ساز کے طور پر ایک غیر موجود کیریئر تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ وہ ابھی میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس فکسڈ ڈپازٹ ہے اور اگر آپ اتنے پریشان ہیں تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ایک چیک لکھا، شاہد مکمل ہو گیا۔ وہ یوسف حسین تھے، میرے سسر نہیں بلکہ باپ ہے۔ انہوں نے مزید کہا، وہ زندگی تھی، اگر زندگی کو خود ایک جسمانی شکل حاصل کرنی تھی، آج وہ چلے گئے۔ جنت میں موجود ان تمام عورتوں کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت لڑکے ہیں اور تمام مردوں کو کہ وہ حسین نوجوان ہیں، اور پھر ایک عروج پر ختم کرنے کے لیے محبت، آپ سے محبت ہے اور یوسف اس نئی زندگی کا آپ مخروض ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج میں واقعی یتیم ہوں، زندگی کبھی ایک جیسی نہیں ہوگی، میں تمہیں بہت یاد کروں گا، میری اردو ٹوٹتی رہے گی اور ہاں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔
मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर। जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।